السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقامت دین فرض ہے، یہ کتابچہ جو مولانا سید احمد عروج قادری رحمہ نے لکھا ہے اس کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں تقریباً چھٹی دلیل مولانا نے 10 دلیل دیے ہیں کہ اقامت دین فرض ہے کر کے، اور اس میں چھٹی دلیل کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ یاد دہانی کے طور پر اقامت دین سے مراد وہ دین حق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کے ذریعے مختلف زمانوں مختلف ملکوں میں بھیجتا رہا، مختلف زمانے مختلف ملکوں میں بھیجتا رہا، اور جسے آخری اور مکمل صورت میں تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل فرمایا، جو اب دنیا میں ایک ہی مستند، محفوظ اور عند اللہ مقبول دین ہے، اور جس کا نام اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ تو یہ دین کیا ہے، یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اور جب یہ فرض ہے تو کیوں فرض ہے یہ بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ چھوٹا سا کتابچہ ہے جس کا مطالعہ ہم لوگ کر رہے ہیں، اور انہوں نے مولانا نے جو ہے تقریباً 10 دلیلیں دی ہیں، اس میں سے چھٹی دلیل کا مطالعہ جو ہے ہمارا جاری ہے۔ اس چھٹی دلیل کے اندر انہوں نے جو ہے ان کا ریفرنس لیا ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ کے اس ترجمے میں۔ انہوں نے دو باتیں خاص طور پر جو ہے انہوں نے قابل لحاظ ہیں کر کے بتایا۔ ایک یہ کہ انہوں نے دین کا ترجمہ آئین کیا ہے، یعنی کانسٹیٹیوشن کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے اقیم الدین کا ترجمہ کیا ہے، قائم کرو دین کو، یعنی کہ مطلب یہ ہوا کہ یہ جو دین آئین ہے اور اس کو جو ہے ہمیں قائم کرنے کی ذمہ داری اب امت مسلمہ کے اوپر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں تو کر دنیا سے رخصت ہوئے، اب امت کا کام ہے کہ اس مشن کو، اس پیغام کو، اس دین کو جو ساری انسانیت کے لیے بھلا ہے، بہتر ہے، خیر ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، اس کو اختیار کرنا ہے۔ تو اس کا مطالعہ جاری ہے۔ انہوں آگے لکھتے ہیں آگے، اقامت دین کی جامع اصطلاح کے تحت جو امور اور معاملات اور کلیات اور جزیات داخل ہیں، ان میں سے 2 اصولی امور کا ذکر شاہ صاحب نے کیا ہے۔ ان میں سے ایک ہے علوم دینیہ کی اشاعت، پبلسٹی، قرآن اور سنت کی تعلیم اور تذکیر اور موعظت ہے، یعنی نصیحت۔ دیکھو کتنا امپورٹنٹ ہے، امپورٹنٹ باتیں انہوں نے بتائی ہیں۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کا لیا ہے، قال اللہ تعالی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آیت نمبر 2 سورہ جمعہ۔ وہی ہے اللہ جس نے امیوں میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا، یعنی انہی امیوں میں سے۔ قریش میں بہت سارے لوگ تھے، بہت سارے سردار تھے، ان تمام سرداروں میں سے، ان تمام قریش کے لوگوں میں سے جو امی تھے، ان پڑھ تھے، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، اور یہی تو اس کی مخالفت کرتے تھے۔ یہ لوگ کہتے تھے کیا مکے میں اور طائف میں کیا کوئی اور سردار ہم کو نہیں ملا کہ جس کو یہ پیغمبری دی جا سکتی تھی، ہم انہی کو کیوں دیا گیا؟ ایسے کوسچنس وہ لوگ ریز کرتے تھے۔ دیکھو کتنا چیلنج تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کام کرنا کتنا چیلنج تھا کہ کیسے مخالفتیں وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ تو بتایا گیا کہ ایک رسول اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا جو ان کو اس کی آیتیں سناتا ہے۔ آیتوں سے مراد قرآن مجید کی آیتیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ نشانیاں بھی۔
ان کو پاک کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو برائیوں سے پاک کر کے بھلائیوں کی طرف لاتا ہے، اور ان کو شریعت اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کتنا بہترین، یعنی ایک آیت کے اندر کتنی باتیں جو ہے یہاں پر بتائی گئی ہیں۔ تو اس کے ریفرنس سے یہ بات جو ہے شاہ صاحب لکھتے ہیں، اور یہ بات معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ دوسری چیز، پہلی چیز ہے، دوسری چیز ارکان اسلام کی اقامت ہے، پلرز آف اسلام جو ہے اس کی اقامت ہے، یعنی قائم کرنا ہے۔ اس لیے کہ یہ بات بھی معلوم اور معروف ہے کہ آپ جمعہ، عیدین اور 5 وقتہ نمازوں کی اقامت خود کرتے تھے، اور ہر مقام پر ائمہ کا تقرر فرماتے تھے۔ کتنی بڑی رسپانسبلٹیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر لیتے تھے، اندازہ لگا اس کا۔ تحصیل زکوٰۃ کے لیے اپنے اموال بھیجتے اور زکوٰۃ کو اس کے مصارف میں خرچ کرتے۔ اسی طرح رمضان اور عید کی رؤیت ہلال کی شہادت سماعت فرماتے، اور ثبوت شہادت کے بعد صوم اور فطر یعنی روزہ رکھنے اور اسے ختم کرنے کا حکم دیتے۔ آپ نے بنفس نفیس حج کی امامت کی، یعنی اپنی قیادت اور امامت میں لوگوں کو فریضہ حج ادا کرایا، اور 9 ہجری میں آپ حج کے لیے تشریف نہ لے جا سکے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ کو امیر الحج مقرر فرمایا۔ آپ جو ہے فتح مکہ کب ہوا؟ 8 ہجری میں ہوا، اور آپ جو ہے اس سال حج کیے، پھر بعد میں 9ویں سال نہیں کیے، ایک ہی حج کیا آپ نے، تو 9ویں سال ابو بکر رضی اللہ کو بھیجے آپ، تاکہ وہ حج کی اقامت کریں۔ اسی طرح جہاد کی اقامت، عمرہ کا تقرر، جہاد کے لیے فوجوں اور فوجی دستوں کو بھیجنا، خصومت اور نزاع میں فیصلے کرنا، اور بلاد اسلامی میں قاضیوں کو مقرر کرنا، شرعی حدود کو نافذ کرنا، معروف کا حکم دینا یعنی بھلائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، منکر سے روکنا۔ ان کے درجات معروف و معلوم ہے، محتاج بیان نہیں ہے۔ ان کے درجات جو ہم کو معلوم ہے، محتاج بیان نہیں ہے۔ پھر جب آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے تو اقامت دین اسی تفصیل کے ساتھ جو اوپر گزری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے لوگوں پر واجب ہوئی۔ اس طریقے سے جو کام آپ نے کر کے بتایا اب امت مسلمہ کے اوپر واجب ہے، اور نہیں اگر ہم یہ کریں گے تو اس کے ہم جواب دہ ہیں۔ یہ پوائنٹ جو ہے ہمیں یاد رکھنا۔ یہ ان کا شاہ صاحب کی جو اس توضیح سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم قرآن اور سنت اور تذکیر اور موعظت بولے تو نصیحت کی مجلسوں سے لے کر بدر اور حنین اور خیبر اور تبوک کے میدانوں تک، اور یعنی دیکھو یہ تمام چیزیں کرتے ہوئے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سپہ سالار کا بھی کام انجام دیا۔ جنگ بدر، جنگ احد، حنین، خیبر، کتنے غزوات اور کتنے سرائے جو لوگ بغیر آپ شامل جس میں نہ ہو سکے وہ سرائے اسے کہتے ہیں، وہ بھی کتنے جو ہے آپ نے بھیجے۔ سیرت اور تاریخ سے جو ہم کو یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 بلکہ 10 سالہ دور کے اندر تقریباً 84 غزوات اور سرائے جو ہے ہوئے ہیں، ان میں سے 20 سے زائد اس میں کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل تھے، باقی کے اس میں آپ نے بھیجے ہیں۔ تو یہ چیزیں ان کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم کیا، اور اس کے علاوہ تبلیغ دین سے لے کر انتظام مملکت تک جو کام بھی کیا وہ سب اقامت دین میں داخل تھا، اور اس کا کوئی جز دین اسلام سے خارج نہ تھا، کوئی جز دین اسلام سے خارج، سب اکارڈنگ ٹو اسلام، اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگس آف
قرآن اینڈ سنہ، وہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کیا۔ تو یہ کتنا چھٹی دلیل کے اندر یہ باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ جو ہے اقامت دین امت پر فرض ہے۔ اگلا ٹاپک، شریعتوں کے درمیان اختلاف محض جزوی تھا۔ شریعتیں، اب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کچھ اور تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ اور تھی، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کچھ اور تھی، تو یہ تمام، لیکن دین ان کا ایک ہی تھا۔ کیا تھا دین؟ دین اسلام تھا۔ وہی دین لے کر آئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کوئی الگ نئے تعلیمات پیش نہیں کیے، بلکہ وہی دین پیش کیے۔ شریعت نے طریقہ کار، چلنے کا راستہ، وہ تھوڑا سا فرق تھا۔ اب اوپر جو کچھ لکھا گیا اس سے معلوم ہوا کہ اقامت دین انبیاء کرام علیہم السلام پر فرض تھا، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت پر اسی تفصیل کے ساتھ فرض رہی جس تفصیل کے ساتھ آپ پر فرض تھی۔ اب یہ بات بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی شریعتوں میں اختلافات کی نوعیت کیا تھی۔ اللہ نے جو شریعتیں، جو قوانین، جو رولز، طریقہ کار جو بھیجا، اس میں اختلاف کی نوعیت کیا تھی، اسے واضح کرنے کی ضرورت اس شبے کی وجہ سے پیش آتی ہے کہ اقامت دین کی آیت میں 5 انبیاء علیہ السلام اولو العزم تھے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے کر انہیں اقامت دین کا حکم دیا گیا۔ اب اگر دین کی اقامت میں شریعت کی اقامت کو بھی داخل مانا جائے تو یہ بات صحیح نہ ہوگی، اس لیے کہ شریعتیں مختلف رہی ہیں، الگ رہی ہیں۔ اس شبے کو دور کرنے کے لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ نے اپنی شرح آفاق کتاب حجت البالغہ کے ایک مستقل باب میں سورہ شورى کی زیر بحث اقیم الدین والی آیت نقل کر کے یہ واضح کیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جس دین کی اقامت کا حکم دیا گیا تھا اس میں کون کون سی چیزیں ہمیشہ داخل رہی ہیں، اور یہ کہ شریعتوں کے مختلف ہونے کا مطلب کیا ہے اور اختلاف کی نوعیت کیا رہی ہے۔ دیکھو کتاب حجت البالغہ، اس کے اندر انہوں نے اقیم الدین تھی، ہمارے پاس وہ کتاب الحمدللہ تھی لیکن ابھی وہ مل رہی ہے، تو اس میں کیا ہے اور اختلاف کی نوعیت کیا ہے انہوں نے لکھا۔ انہوں نے اصل دین کی جس پر تمام انبیاء اکرام متفق رہے ہیں توضیح کرتے ہوئے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے متعلق عقیدے اور دوسرے عقائد کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اعمال صالحہ میں طہارت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کے فرائض اور دعا، ذکر، تلاوت کتاب اللہ اور دوسرے نوافل بیان کیے ہیں۔ عقائد اور ان اعمال کی تفصیل کے بعد انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ ان کی اپنی عبارت میں یہ ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے، اور اسی طرح مشروعیت نکاح، تحریم زنا، لوگوں کے درمیان اقامت عدل، تحریم مظالم، مجرموں پر حدود کی تنفیذ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جہاد اور امر الہی اور اس کے دین کی اشاعت میں جدوجہد پر متفق رہے ہیں۔ لہٰذا یہ ہے اصل دین، اور اسی لیے قرآن عظیم نے ان اشیاء کی لمیت سے بحث نہیں کی الا ماشاء اللہ، کیونکہ جن لوگوں کی زبان میں قرآن نازل ہوا تھا ان کے نزدیک یہ سب چیزیں تسلیم شدہ تھی، اور شریعتوں کے درمیان اختلاف جو کچھ تھا ان امور کی صورتوں اور حیتوں میں تھا۔ آگے شاہ صاحب کی اس عبارت سے واضح ہوا کہ اللہ کی بھیجی ہوئی تمام شریعتیں اقامت عدل، اقامت حدود اور جہاد فی سبیل اللہ جیسے انتہائی اور آخری سیاسی اور اجتماعی احکام تک میں متفق تھی، اور یہ سب احکام اصل دین میں داخل تھے۔ اختلاف جو کچھ تھا
محض جزوی تھا۔ چنانچہ شاہ صاحب نے جزوی اختلاف کی چند مثالیں دیتے ہوئے لکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نماز کا قبلہ بیت المقدس تھا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں خانہ کعبہ ہے۔ ایسا فرق تھا، یہ ڈیفرنس تھا۔ ان کی شریعت میں سلیمان علیہ السلام بنائے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام ان کے بعد آئے تو ان کے لیے قبلہ بیت المقدس تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں خانہ کعبہ ہے۔ ان کی شریعت میں زانی کی سزا صرف رجم تھی، یعنی پتھر مار کر ہلاک کر دینا تھا، پتھر مار کر ہلاک کر دینا تھا، اور ہماری شریعت میں شادی شدہ زانی کی سزا رجم ہے۔ غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے ہے، 80 کوڑے ہے، لیکن شادی شدہ رہ کے اگر زنا کرے تو پتھر مار کر اسے ختم کرنا ہے، اور سنسار اسے کہتے ہیں، اور غیر شادی شدہ زانی کی سزا کوڑا ہے۔ ان کی شریعت میں صرف قصاص کا حکم تھا، اور ہماری شریعت میں قصاص اور دیت دونوں کا حکم آیا۔ اسی طرح ان کے درمیان عبادات کے اوقات اور ان کے آداب و ارکان مختلف رہے ہیں۔ یہ ان کا چھوٹا سا ریفرنس یہاں پہ لیا گیا ہے۔ عبارت کا حاصل یہ ہے کہ جس دین کی اقامت کا حکم انبیاء اکرام کو دیا گیا تھا، اس میں مثال کے طور پر نماز کی اقامت یقیناً داخل تھی۔ حالانکہ نماز کے قبلے، اس کے آداب اور اوقات میں اختلاف موجود تھا، تو کیا اس جزوی اختلاف کی وجہ سے یہ کہنا صحیح ہو سکتا کہ اقامت دین کے حکم سے نماز خارج تھی؟ ظاہر ہے کہ کوئی صاحب علم یہ نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح شرعی حدود قائم کرنے اور راہ خدا میں جہاد کرنے کا حکم بھی جزوی اختلاف کے باوجود اقامت دین کے کلی حکم میں داخل تھا۔ یہ بات ہر شبے سے بالاتر ہے کہ سورہ شورى کی آیت شرع لکم من الدین میں جس دین کی اقامت کو فرض قرار دیا گیا، وہ صرف عقائد اور عبادات ہی نہیں بلکہ دین اور شریعت کے پورے مجموعے پر حاوی تھا، چاہے اس کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے ہو یا اجتماعی زندگی سے۔ بقایا انشاءاللہ آئندہ ہم اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔